لله الحمد والثناء ملء الأرض والسماء له أسمى الصفات وأكمل الأسماء ونشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأتقياء ومن تبعهم واقتدى بهديهم حق الاقتداء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. عزیزان امن، اصحاب ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک عظیم الشان اور نہایت بابرکت نام ہے، اور اس کے اعلیٰ صفات میں سے ایک جلیل القدر صفت ہے جو دلوں کو محبوب اور نفوس کو عزیز تر ہے۔ یہ وہ نام ہے جو مصیبتوں کے وقت پکارا جاتا ہے اور مشکلات میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کا عظیم صفاتی نام اللطیف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی حکمت کامل ترین ہے، اس کی تدبیر نہایت دقیق و پنہا ہے، اس کی مہربانی نہایت وسیع ہے، اس کا احسان ہر چیز کو شامل ہے، اور وہ اپنی مخلوق پر بے پناہ شفیق و مہربان ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو اس صفت سے متصف فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ مخلوق کی نگاہیں جس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، مگر اس ذات بابرکات کا علم ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کے امور میں سے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ ذات اللطیف ہے جس کا علم اتنا باریک ہے کہ وہ تمام پوشیدہ رازوں کو جان لیتا ہے اور تمام مخفی امور کا احاطہ کر لیتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ میرے بھائیو، اگر وہ ذرہ کسی سخت چٹان کے اندر محفوظ ہو یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں چھپا ہو، تب بھی اللہ تعالی اس کے مقام کو جانتا ہے اور اس کے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ وہی لطیف ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے ایسی جگہوں سے اسباب زندگی فراہم کرتا ہے جس کا انہیں وہم و گمان تک نہیں ہوتا، اور ایسے مقام سے ان کا رزق کھینچ لاتا ہے جو ان کی توقعات سے بالاتر ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے پیشگی علم سے بندوں کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ ان کی خواہشات کے مطابق، اور یہ رب تعالی کا اپنے بندوں کے ساتھ کمال شفقت اور بھرپور احسان کا مظہر ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے جس قدر چاہے روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالی کا تمہیں کسی چیز سے روکنا بھی در حقیقت تمہارے لیے اس کا ایک تحفہ ہے، کیونکہ وہ تمہیں کسی بخل کی وجہ سے نہیں روکتا، بلکہ تم پر اپنے لطف و کرم کی وجہ سے روکتا ہے۔ اس لیے اس کے عظیم حکمتوں پر راضی رہو، اور اس کی دقیق و لطیف تدبیر پر یقین مستحکم رکھو۔ رب لطیف سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما، ہم پر اپنا بھرپور فضل و احسان فرما، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد۔ اللہ تعالی کے نام اللطیف میں غور و فکر کرنے والوں، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کا لطف و کرم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالی کے لطف و احسان کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حکمت بالغہ پر یقین مستحکم ہو، اس کی رحمت عظیمہ پر ایمان کامل ہو، اور اس کے تقوی و اطاعت کو لازم پکڑا جائے، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ تعالی کے لطف و احسان کو سمیٹنے کا سب سے عظیم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کے نام اللطیف کے تقاضوں پر عمل کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حسن سلوک کرے، جو ہماری مدد چاہے اس کی اعانت کرے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالی اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ میرے بھائیو، کچھ اور بھی ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب لطیف کے لطف و کرم کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ غم زدہ دلوں کو تسلی دے۔ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا عذر سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے معاف کرے، اور تمام خلق خدا کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یرحم اللہ من عباده الرحماء۔ اللہ تعالی بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھائے، اور اپنے فیصلوں میں بردباری سے کام لیتے ہیں تاکہ کسی پر ظلم نہ کرے، تو در حقیقت یہی لوگ لطف و کرم کی عمدہ صفات سے آراستہ ہے، اور رب لطیف کے اس فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ میرے بھائیو،
इंसान का लतीफ़ तबा होना एक ऐसी आला कदर है जो सखावत की कसरत से नापी जाती है, जज्बात की सच्चाई से देखी जाती है, लोगों के साथ उम्दा बर्ताव से जानी जाती है और अखलाक हसना से जांची जाती है। बल्कि हर लहज़ा व लम्हा नरमी व मेहरबानी ही उसका मेयार है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि अल लतीफ़ है, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहिब्बुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्ली, वो हर मुआमले में नरमी को पसंद फरमाता है। तो आइए हम नरमी और शफ़क़त को अपने घरों में अपनाएं, अपने कामों में, अपनी मस्जिदों में, अपने बाज़ारों में राइज करें और अपने मुआशरे में लुत्फ़ व करम की कदर व कीमत को आम करें। हाज़ा व सल्लल्लाहुम्मा व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन। وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين ولاسمك اللطيف دوما متدبرين وبه داعين ولمعانيه متمثلين وبوالدينا باذين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا ابتغاء مرضاتك وطمعا في جناتك، وتقبل صدقته وأخلف عليه نفقته يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، وأتم اللهم العافية علينا، وبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.